بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے، بالخصوص شہر کراچی کے باسی اور اس کے باشندے بہت اچھی طرح واقف ہیں اس چیز سے کہ ہمارے ان دنوں کے اندر، یعنی یہ جون کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں گرمی کی بہت زیادہ شدت ہے، اور اتنی شدت کی بنا پر کراچی شہر کے باشندے بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت تنگی کے عالم کے اندر ہیں۔ ہر ایک بندہ شکایت کر رہا ہے اس گرمی کی شدت کی۔ اب یہ کہ اعمال کی بھی نحوست ہے، ساتھ ساتھ میں پھر گرمی کی شدت جو ہے اللہ رب العالمین بھی کبھی کبھار انسان کو پرکھتے ہیں، جانچتے ہیں۔ لیکن ساری باتیں اپنی طرف، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ انسان دعاؤں کا اہتمام کرے، بارش کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں اور بارش برساتے ہیں۔ اس پر ایک واقعہ یاد آ گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر تشریف فرما تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اسی دوران ایک دیہاتی شخص تشریف لائے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں ایسی قوم کے پاس سے آ رہا ہوں کہ جو قوم قحط سالی کے عالم میں مبتلا ہے، ان کے جانور مر چکے ہیں اور وہ خود دانوں کے لیے ترس رہے ہیں، یعنی اناج اور غلے کے لیے ترس رہے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ دعا فرمائیں تاکہ اللہ تعالیٰ بارش فرما دے، جس کی بنا پر مسلمان سارے کے سارے جو قحط سالی کے عالم میں مبتلا ہیں وہ اپنے اس قحط سالی سے نکل رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دونوں ہاتھ مبارک اٹھائے اور اللہ رب العالمین کے سامنے دعا کی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں جو دیہاتی تھے، کہنے لگے کہ جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے میں یہ عرض کر رہا تھا، دعا کا کہہ رہا تھا، اس وقت آسمانوں پر کوئی بادل کا ٹکڑا تک نہیں تھا، لیکن جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک اٹھے اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو فوراً پہاڑ کے پیچھے سے ایک بہترین بادل کی ایک ڈھال سے اٹھنے کے بعد پورے کے پورے آسمان کی طرف وہ پھیل گئی۔ جیسے ہی وہ پھیلی، فوراً آسمان سے بارش برسنا شروع ہو گئی۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک نیچے نہ ہوئے تھے، اسی اثنا کے اندر بارش برستی رہی اور یہاں تک کہ مسلسل اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک بارش برستے رہی، درمیان میں وقفہ آتا رہا، لیکن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا یہ ایک بہت بہترین طریقے سے اثر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فوراً اس دعا کو قبول فرمایا۔ قبول کرتے ہوئے فرمائے کہ یہ بارش برستی رہی، اور اس طرح جتنے بھی لوگ آتے گئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں، جہاں سے بھی جس بھی ملک اور شہر سے آتے گئے، ہر ایک نے یہ خبر دی اللہ کے رسول کہ ہمارے جس ملک سے ہم آ رہے ہیں وہاں پر بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دعا مبارک کے اندر اتنا اثر ہے کہ اگر ہم بھی ان دعاؤں کا اہتمام کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھی اس جو قحط سالی کا عالم ہے، جس کی بنا پر بارش نہیں برس رہی اور مسلمان اس تنگی کے عالم میں دوچار ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی بارش برسا سکتے ہیں۔ وہ الفاظ اور جو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان اقدس سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے پڑھے تھے، وہ کون سے تھے وہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ میں بھی اور آپ بھی، بلکہ پوری امت مسلمہ ان دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان پر بڑی تاثیر ہے، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو رحم آئے گا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، کرم فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس موسم جو بہت خطرناک ہے، جو ایک پریشانی کا عالم بنا ہوا ہے، اس کو ختم فرما دیں گے اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ سماعت فرمانے، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا نافعا غیر ضار عاجلا غیر آجل۔ یہ الفاظ ہیں، تو یہ الفاظ آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھوں، جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے حال پر رحم فرماتے ہوئے اپنی رحمت جو بارش ہے اس کو برسا دے، جس کی وجہ سے مسلمان خوش ہو جائیں اور مسلمانوں کے جو حالات ہیں خوشگوار سے خوشگوار ہوتے چلے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔